بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خواب ایک ایسی دنیا ہے جو ہماری آنکھوں کے بند ہونے کے بعد کھلتی ہے، مگر اس میں چھپے راز بعض اوقات ہماری جاگتی زندگی سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ خواب انسان کی روحانی کیفیت، اس کے اعمال، اس کے دل کی حالت اور مستقبل کے اشارے دیتے ہیں۔ کبھی یہ خواب رحمت بن کر آتے ہیں اور کبھی تنبیہ بن کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے خوابوں کو معمولی نہ سمجھے، یہ یا تو آپ کے لیے خیر کی علامت ہوتے ہیں یا پھر کسی آنے والے خطرے کا پیغام۔ آج ہم آپ کے لیے ایسے 10 خطرناک خواب لے کر آئے ہیں جو اگر کسی کو نظر آئے تو وہ غفلت نہ کرے بلکہ فوراً اس کا روحانی حل نکالے، ورنہ یہ خواب کسی بڑی پریشانی یا مصیبت کی نشانی بھی بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے طرف سے تنبیہ یا خوشخبری ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تاکہ انسان کو خوف و وہم میں ڈال دیا جائے۔ چلیے اب ہم ترتیب وار ان 10 خطرناک خوابوں کو سمجھتے ہیں تاکہ آپ ان کی حقیقت پہچان سکیں اور وقت رہتے اپنی اصلاح کر سکیں۔ نمبر 1، خود کو مرتا ہوا دیکھنا۔ بہت سے لوگ خواب میں اپنی موت دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب لمبی عمر ہے، حالانکہ یہ تعبیر غلط ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا دراصل تبدیلی، تنبیہ اور توبہ کی دعوت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ اب جاگ جا، وقت نکلنے سے پہلے سنبھل جا۔ یہ خواب اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ نمبر 2، خواب میں شادی دیکھنا۔ اکثر لوگ خواب میں شادی دیکھنے کو موت کی علامت سمجھ لیتے ہیں، مگر دراصل ایسا نہیں۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص خواب میں شادی دیکھے تو یہ خوشی، کامیابی یا نیک موقع کی نشانی ہے۔ البتہ اگر کوئی شادی شدہ شخص بار بار شادی دیکھے تو یہ زندگی میں کسی نئی ذمہ داری یا تبدیلی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسے خواب انسان کو اپنے فیصلوں میں محتاط رہنے کی نصیحت دیتے ہیں۔ نمبر 3، ڈراؤنی شکلیں یا سائے دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں خوفناک چہرے، عجیب و غریب مخلوقات یا سائے دیکھتے ہیں تو یہ نظر بد یا شیطانی اثرات کی علامت ہے۔ بعض اوقات ایسے خواب اس وقت آتے ہیں جب انسان کمزور ایمان، غفلت یا گناہوں میں مبتلا ہو۔ اس کا روحانی علاج ہے سورہ بقرہ کی تلاوت، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا، باوضو سونا اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا۔ ایسے خواب کے بعد ڈرنے کی بجائے استغفار کی کثرت کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ نمبر 4، سانپ یا بچھو دیکھنا۔ سانپ یا بچھو خواب میں اکثر دشمن کی علامت ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے بڑا سانپ دیکھا تو سمجھ لیجئے دشمن طاقتور ہے۔ اگر چھوٹا سانپ دیکھا تو دشمن کمزور ہے۔ اگر سانپ نے کاٹ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کا وار کامیاب ہوگا۔ اس خواب کے بعد صدقہ دینا اور سورہ فلق و سورہ ناس کی تلاوت کرنا نہ بھولے، کیونکہ یہ خواب دشمن کے منصوبے کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ نمبر 5، خود کو پانی میں ڈوبتا دیکھنا۔ اگر کوئی شخص بار بار خواب میں دیکھے کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے تو یہ غم، پریشانی یا قرض میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ پانی زیادہ
ہونا بعض اوقات مسائل کے زیادہ ہونے کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسے خواب کے بعد نماز حاجت پڑھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ وہ آپ کو ہر قسم کی مالی، ذہنی اور روحانی پریشانی سے بچائے۔ نمبر 6، خون یا لاشیں دیکھنا۔ اگر خواب میں خون یا لاشیں نظر آئیں تو یہ بڑی آزمائش، خوف یا غم کا اشارہ ہے۔ اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی حادثہ یا بڑی تبدیلی قریب ہے۔ ایسے خواب کے بعد فوراً صدقہ دینا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خواب تنبیہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ نمبر 7، مردے کو خواب میں دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں کسی مردے کو خوش، مسکراتا، صاف لباس میں دیکھیں تو یہ اس کے ایمان والے حال کی نشانی ہے، مگر اگر مردہ غمگین، ننگا یا روتا ہوا نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے دعا اور مغفرت کی ضرورت ہے۔ ایسے خواب کے بعد اپنے مرے ہوئے عزیزوں کے لیے صدقہ، قرآن خوانی اور استغفار ضرور کیجیے۔ نمبر 8، قیامت کا منظر دیکھنا۔ اگر کوئی خواب میں قیامت کے مناظر دیکھے، سور پھونکا جا رہا ہو، قبریں کھل رہی ہوں، تو یہ عدل، انصاف اور توبہ کی طرف اشارہ ہے۔ اگر خواب میں آپ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا دیکھیں، اعمال کا حساب ہو رہا ہو، تو یہ ایک پیغام ہے کہ اب اپنے اعمال درست کریں، گناہوں سے بچیں اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 9، کتا دیکھنا یا کتے کا کاٹنا۔ کتا خواب میں دشمن کی علامت ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صرف کتا دیکھا تو دشمن طاق میں ہے، اگر کتے نے کاٹا تو دشمن کا وار کامیاب ہونے والا ہے۔ ایسے خواب کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت مانگے۔ صدقہ کرنا بھی بہت مفید ہے۔ نمبر 10، ہم بستری یا زنا دیکھنا۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستری کا خواب دیکھے تو یہ کسی نیک مقصد یا کامیابی کی علامت ہو سکتی ہے، مگر اگر کوئی غیر محرم کے ساتھ ایسا خواب دیکھے تو یہ شیطانی خواب ہے۔ اس کی کوئی تعبیر نہیں، بلکہ ایسے خواب کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے اگر احتلام ہو۔ ایسے خوابوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور باوضو سونا ضروری ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ، حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص روز رات کو خواب میں قبر دیکھتا، کبھی اندھیری کبھی آگ بھری۔ وہ ڈر گیا ایک عالم کے پاس، کہا، مولانا مجھے روز یہی خواب آتا ہے۔ عالم نے فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ تم توبہ کرو۔ اس نے فوراً توبہ کی، نماز کی پابندی شروع کی، صدقہ دیا اور چند دن بعد سکون سے انتقال کر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے چہرے پر نور تھا۔ یہ ہے خوابوں کا مقصد کہ وہ ہمیں بدلنے کے لیے آتے ہیں، ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے بھی ان میں سے کوئی خواب دیکھا ہے تو غفلت نہ کریں۔ خواب آپ کو خطرے سے پہلے آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ توبہ کر سکیں، صدقہ دے سکیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ خواب صرف دیکھنے کی چیز نہیں، سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ایسے ہی ایمان افروز اور سبق آموز بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو ہر برے خواب، ہر آزمائش اور ہر پریشانی اثر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔